بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو ثانیہ۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اسم، فعل اور حرف کی مشق کرائی تھی، اور جملوں میں آپ لوگوں نے اسم، فعل اور حرف کو سیکھ لیا تھا کہ کیسے کلمے کی ان تینوں قسموں کو ان کی علامات سے پہچانتے ہیں۔ حرف کی علامت یہ بتائی گئی تھی وَأَلَّا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اسماء اور افعال کی علامتوں کو قبول نہ کرے، یہ حرف کی علامت ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ۔ حرف کے کلام عرب میں بہت سے فائدے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ اپنا مستقل معنی بغیر دوسرے کے ملائے ہوئے نہیں دے پاتا ہے، اپنا معنی بتانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں حرف کے۔ کالربط بین الاسمین، جیسے دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا۔ ایک کام اس کا ہے، بہت بڑا کام اس کا ہے ربط پیدا کرنا۔ کہاں کہاں ربط پیدا کرنا؟ دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہو فی یہ حرف ہے جو زید اور دار کے درمیان ربط پیدا کر رہا ہے۔ اگر فی کو ہٹا دیا جائے تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ تو حرف کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے ربط پیدا کرنا۔ کہاں ربط پیدا کرنا؟ دو اسموں کے درمیان یا دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرنا، یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کرنا، یا دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنا۔ تو اس کے بہت سارے فائدے حرف کے بتائے جاتے ہیں، جو حرف کی بحث میں باضابطہ کس حرف کا کیا فائدہ ہے اور کون حرف کتنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ باضابطہ آپ کو حروف کی بحث میں پڑھایا جائے گا، اس کا فائدہ۔ لیکن ابھی صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ آپ اس کی تعریف سے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ حرف کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے مستقل معنی کو نہیں بتا پاتا ہے۔ تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدے کی وضاحت صاحب کتاب کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی افادیت کا پتہ چل جائے کہ حرف کے کیا فائدے ہیں۔ تو ایک فائدہ ہے ربط پیدا کرنا دو اسموں کے درمیان، دکھا رہے ہیں جیسے زید فی الدار، یا دو فعلوں کے درمیان، اس کی مثال ہے ارید ان تضرب، ارید ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ آپ مارے، یا ارید ان تنصرنی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ تو ارید اور تنصر یہ دو فعل ہیں، اس کے درمیان ان یہ جو حرف ہے یہ ربط پیدا کر رہا ہے۔ ان کے ذریعے سے ارید اور تنصر یا تضرب یہ جڑ رہا ہے، دو فعل۔ او اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کرنا، اس کا کام ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال ہے ضربت بالخشبۃ، ذهبت الى المدرسۃ۔ تو یہاں ذهبت اور المدرسہ یہ فعل اور اسم یہ الا کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ ضربت بالخشبۃ، تو ضربت یہ خشبہ کے ساتھ بے کے ذریعے سے، بے حرف کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے۔ اول جملتین، یا یہ دو جملوں کے درمیان بھی ربط پیدا کر سکتا ہے، دو جملوں کے درمیان۔ جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر زید میرے پاس آیا ہوتا تو میں اس کی عزت کرتا۔ تو جاءنی اور اکرمتہ
یہ دونوں جملے آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کے بندھن سے، ان جو حرف ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے ان تنصرنی انصر کا، ان تنصرنی انصر کا، تو تنصرنی انصر کا یہ دو الگ الگ جملے ہیں اور ان دونوں کو شرط اور جواب شرط کی شکل میں جوڑ رہا ہے ان جو ادات شرط ہے، مطلب حرف ہے جو. تو اس حرف کا فائدہ دو جملوں کو جوڑنا ہے. جیسے دو مفرد لفظوں کو جوڑنا ان کا کام ہے، ایسے دو جملوں کو بھی جوڑنا ان ہی کا کام ہے. دو جملوں کو جوڑنا ان کا کام یہاں ہے اور حرف کا کام ہے. وغیر ذالک من الفوائد، کہہ رہے ہیں کہ بہت سے فائدے ہیں، جیسے ربط پیدا کرنا ان کے درمیان، اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں حرف کے. التی تعرفها فی القسم الثالث، انشاءاللہ جسے آپ انشاءاللہ تعالی تیسری قسم میں جانیں گے. تیسری قسم اصل میں حروف کی قسم ہے، اور اس میں جو حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ ہیں وہ سب کا تفصیلی بیان ہے، اور سب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کون سا حرف ہے، یہ کس کام آتا ہے، کن کن معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیسے آپ جانیں گے کہ وہ حرف اس معنی کے لیے، اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تیسری قسم میں یہ ساری بات بتائی جائے گی. ابھی صرف اس میں اتنا بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ سمجھیں کہ حرف بیکار ہے اور حرف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حرفاً، اور حرف کا نام حرف اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ کلام میں حرف میں واقع ہوتا ہے، یعنی طرف میں واقع ہوتا ہے، ایک سائڈ، ایک کنارے واقع ہوتا ہے. حرف مانے کنارہ ہوتا ہے. حرف کے معنی کنارہ. تو حرف کو حرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک کلام میں ایک کنارے ہوتا ہے. اب ایک کنارے ہونے کا مطلب ہے نہ سمجھ لیں کہ چاہے شروع میں ہوتا ہے شروع کنارے میں آخر کنارے میں، یہ بیچ میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے ضربت بالخشبہ، اب اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حرف کنارے نہیں ہے، بیچ میں ہے. ان جاءنی زید اکرمتہ، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف کنارے ہے. تو اس کنارے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جگہ کے اعتبار سے کنارے ہوتا ہے، بلکہ یہ جملے میں اپنے افادیت کے اعتبار سے، مستد اور مستد الیہ کے اعتبار سے اس کو ایک سائڈ میں مان لیا گیا ہے، کنارے مان لیا گیا. اصل میں جملے کا جو اہم جز ہوتا ہے نا وہ مستد اور مستد الیہ ہوتا ہے. جملے کا جو اہم جز ہوتا ہے کسی بھی جملے کا، انشائیہ ہو یا خبریہ ہو، تو جملے کا اہم جز مسند الیہ اور مستد ہوتا ہے. اور حرف جو ہوتا ہے یہ نہ مستد الیہ ہوتا ہے نہ مستد ہوتا ہے، نہ مستد الیہ ہوتا ہے نہ مستد ہوتا ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ جملے کا جز نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا اس کا کام ہے، لیکن جو جملے کے اساسی ارکان ہیں اور اہم اجزاء ہیں جملے کے، وہ مستد الیہ اور مستد ہوتے ہیں. یعنی دو بہت اہم چیزیں ہیں، اہم ستون ہے جملے کے، مستد الیہ اور مستد کا ہونا. یہ حرف جو ہوتا ہے نہ مستد واقع ہوتا ہے اور نہ مستد الیہ، اسی وجہ سے اس کو ایک سائڈ میں مان لیا گیا ہے، ایک کنارے مان لیا گیا ہے، کیونکہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے، مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے. جیسے ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی سے مارا، تو اس میں مین ہے کسی کا مارنا، کسی کا مارنا، کسی کا مارنا، مارنا مارنے والا، اور کس چیز سے مارا گیا، جس چیز سے مارا گیا وہ سامان، یہ مین ہے. بے تو ضربہ اور الخشبہ کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، مقصود بالذات یہاں اسما ہی ہے، یہ حرف نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو کنارے کہا گیا ہے، نہ کہ اس کے جگہ کے اعتبار سے کہ یہ جملے کے بیچ میں نہیں آ سکتا ہے، دو چیزوں کے بیچ میں نہیں آ سکتا ہے، بلکہ یہ دو فعل کے کنارے رہے گا یا اسم اور فعل کے کنارے رہے گا. اس کا یہ معنی نہیں ہے. معنی سے بتا رہے ہیں معنی. تب کنارے کا کیا معنی سمجھے؟ اس سے کنارے کا معنی یہ نہ سمجھو کہ کنارے شروع میں ہوتا ہے یا آخر میں ہوتا ہے، بیچ میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ کنارے کا معنی یہ ہے کہ جملے کے جو اساسی رکن ہوتے ہیں مستد الیہ اور مستد، ان دونوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے. حرف مستد الیہ اور مستد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز قید میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے.
दूसरी चीज़ में इसका शुमार होता है। इस एतबार से इसको किनारे माना गया है, न कि जगह के एतबार से। वयुसम्मा हरफन लिवक़ूइही फिल कलाम, और इसका नाम हर्फ रखा जाता है, हर्फ का नाम हर्फ रखा जाता है कलाम में इसके किनारे वाक़े होने की वजह से। इस लैसा मक़सूदन बिज़्ज़ात, कह रहे हैं क्योंकि ये मक़सूद बिज़्ज़ात नहीं होता है, मक़सूद बिज़्ज़ात जो है वो मुस्नद इलैह और मुस्नद है। जैसे आप ये कहें कि कुम तो अलल फरसी, मैं खड़ा हुआ घोड़े पर, तो खड़ा होना और किस चीज़ पे आप खड़े हुए ये है, वो सामान है जहाँ आप खड़े हुए, आला ये मक़सूद बिज़्ज़ात नहीं है। इस एतबार से इसको किनारे मान लिया गया है, इस एतबार से इसको किनारे माना गया है। तो हर्फ का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये मत बोलो, इसकी तारीफ़ के एतबार से तारीफ़ पर गौर करो और कहो कि जब अपना मुस्तकिल माना ये नहीं दे पाता है तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, बल्कि हर्फ के बहुत से फ़ायदे हैं। उनमें से एक तफसीली फ़ायदा तो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली बहस में। उनमें से एक फ़ायदा है, दो चीज़ों के दरमियान दो इसम हो सकते हैं, दो फ़ेल हो सकते हैं, एक इसम और एक फ़ेल हो सकता है, दो जुमले हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के दरमियान रब्त पैदा करना इसका एक फ़ायदा है। और हर्फ का नाम हर्फ इसमें से रखा जाता है कि हर्फ माने होता है किनारा, और ये किनारे ही होता है, ये किनारे ही है अपने माने के एतबार से और जुमले में मक़सूद बिज़्ज़ात के एतबार से, कि जुमले में मक़सूद क्या है। जुमले में मक़सूद होता है मुस्नद इलैह और मुस्नद, ये किसी भी जुमले के असासी रुकन होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो मक़सूद बिज़्ज़ात नहीं होते हैं। तो इसी वजह से इसको किनारा नाम दे दिया गया कि ये अहम रुकन से, असासी रुकन से हट करके होते हैं, किनारे होते हैं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।